اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر جمعے کے روز یہاں پر خطبہ جمعہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ دیکھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسان کامل ہیں، ایسے آپ مقبول بندے ہیں اللہ کے، جو آپ سے جڑ جاتا ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے اللہ کی بات۔ ایسی شرف، ایسی بزرگی، ایسی رفت، ایسا مقام اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کیا۔ انسانیت میں کسی اور کو اللہ نے ایسا مقام عطا نہیں کیا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد۔ پیغمبروں میں بھی سرداری آپ کو عطا فرما دی اللہ نے ایسی شان حضور کو عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بندے رب کے ہیں مگر دیکھنا جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو، فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کے رنگ میں ڈھلے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسا مقام اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا، جو حضور سے جڑ جائیں انہیں بھی مقبولیت اللہ نے عطا فرمایا۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس آیت میں اللہ نے ایسا خلاصہ بیان کیا کہ فخر مصطفیٰ پر اور فخر ہونے لگ جائے۔ اپنے مکہ معظمہ شہر کو، شہر مکہ کو اللہ نے جو شان، جو عظمت، جو بزرگی عطا کی، جو عزت عطا کی شہر مکہ کو، فرمایا قسم کھا کر اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم اے حبیب اس لیے کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ میں شہر مکہ کی قسم، اسے عزت، اسے بزرگی عطا کر رہا ہوں تو اس لیے کہ آپ یہاں موجود۔ اللہ نے شان عطا فرما دی مکہ شہر کو حضور کی نسبت کی وجہ سے۔ آپ قرآن اٹھا کر پڑھے، عالم ارواح میں اللہ نے عہد لیا، ایک عام ارواحوں سے، روحوں سے ایک عہد لیا اللہ نے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب۔
یہ تمام بندوں سے لیا. جب پیغمبروں سے اللہ نے عالم ارواح میں عہد لیا تو یہ کہہ کر لیا کہ جب میرا حبیب تمہارے درمیان آئے گا تم اس کی مدد بھی کرو گے اور اس پر ایمان بھی لے کر آؤ. عالم ارواح سے ہی حضور کے چرچے شروع کر دیا. فرمایا تمہیں دنیا میں بھیجے جا رہا ہے پیغمبروں، جب میرا حبیب آ جائیں تو میرے حبیب کی پیروکاری کرنا، میرے حبیب پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گھرانہ جڑ جائیں، اہل بیت اطہار جڑ جائیں تو آپ جیسا گھرانہ پھر پیدا نہیں ہوا. نہ حضور کے گھرانے سے پہلے ایسا گھرانہ پیدا ہوا، نہ حضور کے بعد صبح قیامت تک ایسا گھرانہ پیدا نہیں. بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی. اللہ نے کائنات کا وجود پیدا کیا ہے پنجے تلے پاک. ترمذی شریف سیاہ ستہ کی حضور نے ارشاد فرمایا جب تک میرے گھرانے کی محبت تمہارے سینوں میں نہ بچ جائے تمہارے سینوں میں ایمان داخل نہیں ہو. ایسا گھرانے سے نسبت ہو گئی، اللہ نے اس گھرانے کو یہ مقام عطا کر. اور جب صحابہ کی بات آئی تو دیکھیں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. پیغمبروں میں جتنے صحابہ ہیں پیغمبروں وہ مقام نہیں ملا جو حضور کے صحابہ کو مقام ملا. پیغمبروں کے بعد سب سے افضل ذات ابوبکر صدیق کی ذات، جتنا حضور سے جڑ کر رہے اللہ نے ویسے ہی شرف عطا کر دیا. پھر اس کے بعد دیکھ لے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو کیسی شان بیان. وجہ کیا تھی؟ کیا ہمارے اعمال اچھے ہیں؟ کیا ہمارا نسب اچھا ہے؟ کیا ہم مال میں اچھے؟ کیا ہم عبادت میں اچھے؟ دیکھا جائے تو کسی میں ہم بہتر نظر نہیں ہیں. ہمارے حالات تو یہ اگر ضمیر زندہ آئینے کے سامنے ٹھہرے تو شرمندگی محسوس. اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امتی، تم بہترین امت. کیوں؟ حضور سے تمہاری نسبت. شہر مکہ کو ویسی عزت، گھرانے کو ویسی عزت، صحابہ کو ویسی عزت، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو عزت عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف نسبت مصطفیٰ. حضور نے واضح اشارہ دیگر امتوں پر جنت حرام ہے، گناہ ہے ان کے لیے جنت میں داخل ہونا جب تک میری امت جنت میں نہ چلے. حضور سے نسبت، حضور سے جڑ گئی نسبت اللہ نے عزت عطا کر دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز جڑ جائیں آپ دیکھ لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جو ذرات ہے ریت کے جو حضور کے جسم اقدس سے لگے ہوئے وہ عرش اعلیٰ سے افضل، وہ جنت سے افضل ہے، وہ 7 آسمان 7 زمین جتنے مقامات ہیں ان سے افضل ہے. اللہ نے یہ شان حضور سے نسبت سے دے دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی تو اللہ نے دنیا میں جنت کو بھیج دیا. ہر ایک کی خواہش تمنا ہوتی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. ارے جنت کی تمنا تھی مصطفیٰ مجھ میں داخل ہو جائیں. آپ دیکھے ہوں گے مکہ معظمہ جب جاتے عمرے کے لیے حج کے لیے جب حضور کے روضے اقدس کو جاتے تو آپ ریاض الجنہ میں جاتے. کیا ہے وہ؟ جنت کا ٹکڑا. جنت کو جو شرف ملے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوچے اللہ نے کیسا مقام مصطفیٰ کو دیا. جو ان سے جڑ جائیں اللہ صرف دنیا نہیں دیتا، صرف آخرت نہیں دیتا، صرف جنت نہیں دیتا، اپنا خرد نہیں دیتا. اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. میں رب بے نیاز اللہ الصمد، اس کے باوجود اس سے میں محبت کرتا ہوں جو مصطفیٰ کو آئیڈیل بنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور شہر مدینہ کا کیا کہنا. شہر مدینہ کے
برکتوں کا کیا کہنا، فضیلت کا کیا کہنا، مقام کا کیا کہنا. کوئی بندہ مومن پریشانی میں، مصیبت میں، آزمائش میں کبھی یہ تمنا، یہ دعا نہیں کر سکتا اللہ مجھے موت عطا فرما. حرام ہے یہ جملہ کہنا کہ اللہ مجھے موت دے دے، میرے سے یہ آزمائش برداشت نہیں ہو رہی، مجھے موت دے دے، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، موت دے دے، مجھے موت دے دے. یہ کہنا حرام ہے. مگر جب شہر مدینہ کی بات آئے تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو موت کی تمنا ہے تو اللہ سے یہ دعا کرو، اے اللہ مجھے شہر مدینہ میں موت نصیب فرما. اور جب یہ دعا مانگو گے اور اللہ قبول کر لے گا تو حضور نے فرمایا کل قیامت میں میں اس کی سفارش کروں گا اور اسے جنت میں داخل کروں. تو جب شہر بھی جڑ جاتا ہے تو وہاں کی موت بھی فخر والی موت ہوتی ہے، بڑی عظمت والی موت، بڑی شان والی موت، شہر مدینہ کی موت. آپ دیکھیں گے تو پتا چلے گا تمنا صحابہ ہوا، خلفائے راشدین، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کو اٹھا کر پڑھیں. جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے یہ دعا ضرور مانگتے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور شہر مدینہ میں موت نصیب فرما. اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی، شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ منورہ میں بھی موت ملی. اور کرم پر کرم یہ ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو آپ کو جگہ ملی. یہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا کل محشر میں جب میں آؤں گا تو ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، ایس شان سے میں محشر میں آؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان شہر مدینہ کو عطا. دیکھیں کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا ہے شہر مدینہ میں. اللہ نے ایسی شان شہر مدینہ کو عطا فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوڑی کے بیماریوں کے لیے شفا ہے شہر مدینہ. وہاں کی مٹھی میں، ہوا میں شفا ہے کوڑی کے بیماریوں کے لیے. اللہ نے ایسی شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا. کیا کہے شہر مدینہ کے بارے میں، جنہوں نے ادب کیا آج دنیا انہیں عاشق ادب کہنے لگ گئی. وقت اجازت نہیں دیتا آپ کو. کل جمعے کے خطبے میں آپ کو یوٹیوب چینل حسنین اسلامک پر بتایا جائے گا کہ کیسا ادب ہوا کرتا تھا شہر مدینہ کا، کیسا ادب ہوتا ہے اور صبح قیامت تک کیسا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.